زبیر صاحب یہ بتائیں، یہ ایک ہی طریقہ نظر آتا ہے جتنے آپ کو پتا ہے ویسے تو 5 اکانومسٹ سے کمرے میں بٹھا دیں وہ سارے ایک ڈیفرنٹ بات کریں گے، ایگری نہیں کرتے، لیکن سب کا ایک ایگریمنٹ نظر آ رہا ہے پچھلے ہم 5-6 دن سے جو ڈسکشنز کر رہے ہیں، ڈیبیٹس کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا سائز ریڈیوس ہو. گورنمنٹ جو یہ پرائیویٹ اپنے ایس او ایز ہیں جن کا سالانہ 1700 ارب اگر صحیح کیلکولیٹ کریں تو یہ جو 600-700 ارب نہیں ہے 1700 ارب بن جاتا ہے. حفیظ پاشا صاحب کی بڑی کمپلیٹ سٹڈی ہے اس کے اوپر. ان کو آپ پرائیویٹائز کریں تبھی ہوگا، خود اپنے منہ سے کہتے ہیں سارے ڈسکوز کو ہٹائیں. لیکن جو اس وقت پرائیویٹائزیشن کا سٹرکچر ہے، کیا اگلے سال کے اندر آپ کو کوئی ڈسکو وغیرہ پرائیویٹائز ہوتا نظر آتا ہے؟ خاص طور پہ جب تک پرائیویٹائزیشن کے آپ رولز چینج نہ کریں، بیکاز ہمیں ادھر کوئی پالیسی میکنگ پہ کوئی چیز نظر نہیں آئی. اور 700-800 ارب روپیہ پھر اس سال لگایا گورنمنٹ نے یہی ڈسکوز وغیرہ کے اوپر، اس کے بعد بھی 700-800 ارب کا لاس ہے. اور ان کا منسٹر کھڑا ہو کے ہاؤس میں کہتے ہیں کہ جی 700-800 ارب کی سالانہ چوری ہے. ہر طرف یا چوری ہے یا ضیاع ہے. کیا پرائیویٹائزیشن ممکن ہے اگلے سال 2 سال کے اندر یہ ڈسکوز کی اندر پریزنٹ لاز میں؟ ایک تو اس نمبرز جو ہے نا بجٹ ڈاکومنٹ اگر آپ پڑھیں اور اس میں پرائیویٹائزیشن پروسیڈز دیکھیں تو 30 بلین روپے ہیں پورے سال کے رکھے گئے، which is neither here nor there, which means literally no privatization they expect کہ اس فسکل ایئر میں ہو. سو ایک طرف تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دبا کے پرائیویٹائزیشن ہوگی حکومتی، تو شاید پی آئی اے شاید 30 بلین کی بک رہی ہو، اسی کے رکھ لی ہوں خالی. اگر پی آئی اے بھی 30 بلین کی بکے گی تو دیٹ ول بی مطلب ڈے لائٹ رابری، جیسے ابھی عارف حبیب صاحب کہہ رہے تھے. مطلب میں آپ کو صرف اس کا بتا دیتا ہوں 30 بلین کتنی چھوٹی رقم ہوتی ہے. اب اگر آپ 2014 میں چلے جائیں، عارف بھائی کو پتہ ہے کہ جو اس وقت صرف کیپٹل مارکیٹ کی پروسیڈز تھیں 2 ٹرانزیکشنز کی، وہ تقریباً 1.7 بلین ڈالرز تھیں. اور اس کو آپ کنورٹ کر لیں آج کے روپی سے تو تقریباً 250-300 بلین روپے بنتے ہیں. سو 30 بلین تو خود انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بالکل میچ بھی کرتا ہے ایکچوئل انٹینٹ سے. آپ نے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی بات کی، تو ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں تو مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ گورنمنٹ کی انٹینشن ہے پرائیویٹائزیشن کرنے کی یا نہیں ہے. کیونکہ جو لیٹسٹ میں نے پڑھا ہے امنگ سیورل کنفیوز سٹیٹمنٹس، اس میں یہ ہے کہ جی ہم بورڈز کو چینج کر رہے ہیں کیونکہ جو لاسز ہوئے ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں. جو 2 سال پہلے بورڈز لگائے گئے تھے ان ڈسکوز پر، خود حکومت ایڈمٹ کر رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بورڈ ہیز ناٹ ڈیلیورڈ اور وہ میرٹ کے بیس پر نہیں تھا. مسئلہ جو سب سے بڑا ہے نا مالک اس میں، جس طرح آپ نے اپنی اوپننگ میں آئی تھنک اویس لغاری صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمیں 3 مہینے ہوئے ہیں آئے ہوئے، بیکاز ہی از دا پاور منسٹر. ہمیں 3 مہینے ہوئے ہیں آئے ہوئے. سوری، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. آپ نے کہا نا اکانومسٹ تو ڈس ایگری کریں گے، بٹ پولیٹیشنز بھی ڈس ایگری کریں گے. بھائی آپ کی حکومت اپریل 2022 میں آئی تھی. With that, on the first day, you should have set the reform agenda. چاہے وہ پرائیویٹائزیشن کا تھا، چاہے وہ ٹیکس سیکٹر کا تھا، چاہے وہ انرجی سیکٹر کا تھا، یا پبلک سیکٹر کی ویسے امپروومنٹ کا تھا. سو وہ آپ کو ابھی 3 مہینے نہیں ہوئے ہیں، تو آپ کو 2.5 سال ہو چکے ہیں. یہاں تو 3 سال 3.5 سال حکومتیں چلتی ہیں پوری کی پوری، اور اس کے بعد فارغ ہو جاتی ہیں. مجھے ہائیسٹ ٹیکس ریٹس میں چلے گئے 38%, 39% تک آپ کا ٹیکس چلا گیا، ہائیسٹ بریکٹ میں چلے گئے. ریجن کے اندر سب سے مہنگی بجلی گیس آپ کی ہے. اچھا، جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی ریجن میں آپ کا سب سے ہائی ہے. انڈیا، بنگلہ دیش، ویتنام ملا لیں، ان سے ڈبل آپ کا تقریباً انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. پھر اس کے علاوہ جو دوسرے بھی اب اور ریگریسو رجیمز آ گئی ہیں. آپ کو 40% یہ کہاں سے لائیں گے؟ اور یہ جواز کوئی ہے جو یہ 800-900 کہتے ہیں، کم از کم 800-900 کا بلین کو ہم خرچیں گے پی ایس ڈی پی میں ادھار لے کے؟ کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس حکومت کے پاس نئے پروجیکٹ شروع کرنے کی، یہ تمام چیزیں کرنے کی؟ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دیکھیں، سب سے پہلا جو سب سے امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں. اور اگر میں اس کو سم اپ کروں کہ پاکستان کے جو سب سے زیادہ طبقہ جو ہے جس کو افیکٹ کیا گیا ہے یا جس کو تباہ کیا گیا ہے، وہ مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس ہے. یعنی کہ اربن ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا. اور جہاں سب سے زیادہ خیال کرنا تھا، کیونکہ اتنا برین ڈرین ہو رہا ہے، لوگ پڑھے لکھے باہر جا رہے ہیں اتنے مایوس ہو کے، اب آپ نے اس کے اوپر وہ 35% ٹیکس اور اس کے اوپر سرچارج 10% لگا دیا. اور جو
وہ جو نان سیلریڈ ہیں ان کے اوپر تو 45% پلس سرچارج لگا دیا. تو کیسے آپ ایک انسینٹیو کیسے ملے گا کسی کو پاکستان میں رہ کے اربن ایجوکیٹڈ؟ اب پاکستان میں ویسی لٹریسی ریٹ کم ہے, ویسی کوالٹی ایجوکیشن کے لوگ کم ہیں, اور جو ہیں اس کے لیے آپ نے لائف کو اتنا مشکل کر دیا ہے, بیکاز ڈائریکٹ ٹیکسز میں بھی اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو جس طرح سے آپ نے ایگزامپل دی تھی دودھ کی یا دوسری چیزوں کی, اس میں بھی سب سے زیادہ انہی کو افیکٹ ہوتا ہے بیکاز کنزمپشن زیادہ ہے. اچھا میرا تو خیال ہے کہ وہ جو پی ایس ڈی پی ہے اس میں آپ نے ایم این اے کو خوش کرنے ایم این اے کو جو خوش کرنے کے لیے آپ نے یا ایم پی کو رکھا ہوا ہے, خوش کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے, اور کسی چیز کے لیے وائی کانٹ بی فار اے ایئر پوسٹپون ڈیٹ. اور وہ جو 1500 بلین کا ایڈیشنل ٹیکس لگایا گیا ہے, 1.7 ٹریلین کا رادر جو لگایا گیا ہے ایڈیشنل ٹیکس, تاکہ وہ آئی ایم ایف کا وہ ٹیکس حکومتیں پلان کر رہی ہیں 30,000 ارب خرچنے کا, سینٹ کا 58%, 58%, پریزیڈنسی کا 62%. جو قرضے ہیں ہر مہینے تقریباً 2.3 بلین ڈالرز ہمارے ایڈ آن ہوتے ہیں ہمارے ڈیٹ کے اندر. اور ایک میں فگر دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 4 سالوں میں یہ ڈبل ہو گئے. 38 کھرب تھا 2020 میں اور 74.3 کھرب ہو گیا ہے اپریل 24 تک. یہ ہے اس وقت گورنمنٹ کا حال, اور یہ ہے ہماری فائنینشیل صورت. 850 ارب ان کو چاہیے اگر یہ اس کی فائنینسنگ کرتے ہیں, جو خرچیں گے جو گیپ ہے اس کو کرنا ہے. اگر 20% کا انٹرسٹ ریٹ بھی لگائیں تو 1500 ارب تو صرف اس کا انٹرسٹ آپ کو ایڈ ہو جائے گا. لیکن ہم خرچ رہے ہیں, ہم کم نہیں کرتے. عارف صاحب آپ سے میں شروع کرتا ہوں. آپ بزنسز کئی اتنے چلاتے ہیں, جب بہت تنگی ہو, پیسے نہ ہو, تو انسان اپنے خرچے بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے. اور کیا مجھے بتائیں, آپ ملٹیپل انڈسٹریز چلا رہے ہیں, کیا 10% خرچہ کم کرنا ایک امپاسبل ٹاسک ہے گورنمنٹ کا؟ نہیں, آئی تھنک یہ بہت ڈیزائربل ہے. بٹ اس سے پہلے مالک صاحب میں آپ کی توجہ 2 ہیڈس پر جو ہے وہ دلاؤں گا, اور پھر یہ بات کروں گا تو میں سمجھتا ہوں میں اپنی بات اچھی طریقے سے آپ کو کنوے کر سکوں گا. دیکھیں 2 بڑے ہیڈس ہیں ہمارے بجٹ کے اندر, اور سب سے بڑا ہیڈ ہے وہ انٹرسٹ کاسٹ ہے. آپ نے اپنے پہلے بھی جو ہے اس کو مینشن کیا. ہمارا انٹرسٹ کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ٹوٹل ہمارا ریونیو جو ہے وہ انٹرسٹ کاسٹ رفلی اس کا 80-90% وہ ایٹ اپ کر جاتا ہے. اور اب جبکہ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ ہمارے 12% پہ آ گئے ہیں, اور ہمارا پروجیکٹڈ انفلیشن بھی پورے سال کا جو ہے وہ 12% اور اس سے نیچے ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی جو ہے وہ اتنی دیر کیوں لگا رہی ہے انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنے کے لیے. تو جو آپ نے نمبرز وغیرہ آپ جو بتا رہے تھے کہ اس وقت جو انٹرسٹ ریٹ ہمارا جو 20.5% ہے پالیسی ریٹ, یہ پالیسی ریٹ کو جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ گرانا, اگر ہم 1/3 بھی جو ہے وہ اس کو نیچے لے آئیں تب بھی یہ ہمارا جو انفلیشن ریٹ ہے اس سے وہ زیادہ ہوگا ریٹ. تو اگر ہم 1/3 کرتے ہیں تو 3 ٹریلین روپیز کی جو ہے وہ سیونگ اس سے جو ہے وہ ہمیں اچیو ہو سکتی ہے. تو وہ تو کام کرے نا, تو اس سے تو گورنمنٹ کا خود ڈائریکٹ جو ہے وہ فائدہ. پھر یہ سارے بزنسز جو ہیں یہ وائبل ہو جائیں گے, وہ بزنس وائبل ہوں گے تو اس میں سے بھی گورنمنٹ کو اپنا ریونیو کا حصہ جو ہے وہ ملے گا.